اللہ اکبر۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد پاک ہے کہ جس نے روزانہ 100 بار پڑھا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر، یا یوں پڑھا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ ان دو کلمات میں معمولی سا فرق ہے۔ ان دو میں سے کوئی بھی کلمہ آپ پڑھتے ہیں تو اللہ کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد پاک ہے کہ اللہ رب العزت اس کو 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا، 100 نیکیاں اس کو عطا فرمائے گا، اور 100 اس کی خطاؤں کو یعنی گناہوں کو مٹا دے گا۔ جس دن جس شخص نے ان کلمات کو 100 بار پڑھا ہوگا اس دن اس کے اوپر شیطان کا کوئی بس نہیں چلے گا، شیطان کا کوئی وار نہیں چلے گا۔ کس کے اوپر؟ جو پڑھے گا 100 بار لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر، یا یوں پڑھے گا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ ان دو کلمات میں سے جون سا بھی کلمہ آپ کو آسان لگتا ہے وہ آپ پڑھ لیتے ہیں تو سارا دن شیطان کے شر سے محفوظ رہیں گے۔ پچھلے دنوں میں نے بیانات کیے جب نیگیٹیوٹی پہ، تو میں نے ایک بات یہ واضح کرنے کی کوشش کی تھی کہ نیگیٹیوٹی یعنی جادو یا جناتی اثرات وہ شرک ہے، تو شرک کا توڑ توحید ہے۔ جتنا جادو شدید ہوگا توحید بھی اس کے مقابلے پہ اتنی ہی مضبوط لے کر آنی پڑے گی۔ جوں جوں وقت گزرتا جا رہا ہے، قرب قیامت ہے، جادوگر اتنے ہی زیادہ خطرناک ہوتے جا رہے ہیں کہ شرک کے ایسے ایسے انداز اپنائے جا رہے ہیں کہ جو سمجھ میں نہیں آتے۔ اسی طرح جادو کرنے کے ایسے ایسے انداز اپنائے جا رہے ہیں، ایسے ایسے طریقے اختیار کیے جا رہے ہیں جو ہم سے پہلوں نے کبھی نہ سنے تھے نہ دیکھے تھے۔ تو اللہ اب دوسری طرف کیا ہے کہ ہماری توحید ہر آنے والے دن میں کمزور سے کمزور ہوتی جا رہی ہے۔ ہمارا ایمان کم سے کم اور کم تر ہوتا جا رہا ہے۔ جب ایمان کمزور ہوگا اور ادھر شرک مضبوط ہوگا تو ہم مقابلہ کیسے کر پائیں گے؟ آج لوگ ایک دن عمل کرتے ہیں اور اگلے دن چاہتے ہیں کہ ہمیں اس عمل کا نتیجہ مل جائے۔ وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ جس جادوگر نے آپ کے اوپر جادو کیا ہے اس کے پیچھے اس کی برسوں کی ریاضت ہے، برسوں کی محنت ہے۔ پھر وہ ابلیس کے ساتھ اتنا مخلص ہے کہ اس نے ابلیس کے پیچھے اللہ کو چھوڑ دیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو چھوڑ دیا، قرآن کو چھوڑ دیا، جنت کو چھوڑ دیا، اپنی دنیا اور آخرت اس نے برباد کر لی کہ ابلیس راضی ہو جائے۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ تو نے کیا کیا ہے؟ تو نے کون سی قربانی دی ہے؟ کلمہ تو تجھے ماں کی گود میں مل گیا، پیدائشی مسلمان ہے، تو نے اللہ اس کے رسول کے لیے کیا قربانی دی ہے؟ تجھے تو 5 وقت کی نماز بھی صحیح طریقے سے پڑھنے کی توفیق نہیں ہے۔ باقی اعمال کرنا، ریاضات یا مجاہدات کرنا وہ تو تصور بھی نہیں کر سکتا، لیکن تو اللہ سے یہ توقع رکھتا ہے کہ رات کو میں وظیفہ کروں اور صبح مجھے اس کا نتیجہ مل جائے۔ اس لیے اللہ والو آج عملیات کی دنیا میں ناکامی پہ ناکامی، اگر عاملین ہیں یعنی خواص ہیں تو وہ بھی ناکام ہو رہے ہیں، عوام ہیں تو وہ بھی ناکام ہو رہے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہماری توحید کمزور ہوتی جا رہی ہے۔ ہم موحد ہو کے، توحید پرست ہو کے بھی غیر اللہ کے اوپر تکیہ کرتے ہیں، غیر اللہ کے اوپر ہمارا یقین ہے، اللہ کے اوپر یقین نہیں ہے جس کے وحدہ لا شریک ہونے کی گواہی دی ہے۔ تو عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کے اوپر جو جادو ہوا ہے وہ ادنا درجے کا ہے تو توحید ادنا درجے کی بھی ہوگی، ڈاماڈول بھی ہوگی تو کام چل جائے گا۔ اگر آپ کے اوپر جادو شدید ہے،
یعنی بہت مضبوط جادو ہے، پیچھے عامل بہت تگڑا تھا، تو آپ کی توحید بھی تگڑی ہونی چاہیے، آپ کا اللہ کے اوپر یقین، اللہ کے اوپر بھروسہ بھی کامل ہونا چاہیے۔ جب تک آپ کی توحید مضبوط نہیں ہوگی آپ جادو کا توڑ نہیں کر سکتے۔ آپ اعمال بھی کر رہے ہیں اور آپ کا دھیان اور توجہ غیر اللہ کی طرف ہے، آپ اعمال بھی کر رہے ہیں، ریاضت بھی کر رہے ہیں، وظائف بھی کر رہے ہیں، جو کسی نے بتایا ہے وہ آپ پڑھ بھی رہے ہیں، لیکن اندر آپ کے یقین ہی نہیں ہے، آپ کے پاس یقین کی طاقت یا یقین کی قوت ہی نہیں ہے۔ اللہ والو قیامت پہ قیامت تو آ سکتی ہے لیکن آپ کے جادو کا علاج نہیں ہو سکتا۔ کسی طرح آپ کو یہ بات سمجھ آ جائے، اللہ رب العزت نے اعمال کے ساتھ یا قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کے ساتھ 4 شرائط لگائی ہیں، جس کے پیر حضرات، عاملین یا ہمارے اہل علم صدیوں سے لا علم چلے آ رہے ہیں اور امت کو یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ شرائط کے بغیر پڑھو، کوئی شرائط نہیں ہوتی، یہ اللہ کا ذکر ہے، اس کے ساتھ کوئی شرائط نہیں ہوتی، جبکہ رب اپنے کلام کے ساتھ 4 شرائط لگاتا ہے۔ چاہے اس کو تلاوت کی صورت میں پڑھو، چاہے قرآن میں سے دنیا کے نفع اٹھانے کے لیے اسے پڑھو، چاہے قرآن کو وظائف میں بدل کر پڑھو یعنی روحانی علاج کے لیے پڑھو، 4 شرائط اللہ رب العزت نے قرآن میں لگائی ہیں۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ دوسری شرط کیا ہے؟ ھدی للمتقین۔ پہلی شرط اللہ نے لگائی ہے یقین کامل کی، ہماری پہلی شرط ہی پوری نہیں ہے، پہلی شرط ہی پوری نہیں ہے۔ تو میں نے یہی نقطہ واضح کرنے کی کوشش کی ہے کہ جب تک یقین کامل، ایمان کامل نہیں ہوگا، ہم شرک کا توڑ نہیں کر سکتے، یعنی جادو کا توڑ نہیں کر سکتے۔ پہلی شرط اللہ نے لگائی ہے ایمان کامل یعنی یقین کامل ہونا۔ دوسری شرط اللہ رب العزت نے لگائی ہے ھدی للمتقین یعنی تقویٰ لے کر آؤ۔ تیسری شرط اللہ رب العزت نے کیا لگائی ہے؟ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ جب بھی قرآن پڑھنے لگو تو اللہ سے مدد طلب کر لو تاکہ شیطان مردود کے شر سے تم محفوظ رہو، یعنی اپنا حصار کر لو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ کیا ہے؟ یہ مکمل ایک حصار ہے۔ قرآن کی تلاوت کے لیے یہ اتنا حصار ہی کافی ہے۔ تو پہلی شرط کیا ہو گئی؟ یقین کامل۔ دوسری شرط اللہ رب العزت نے کیا لگائی ہے؟ تقویٰ۔ تیسری کیا لگائی ہے؟ حصار۔ اور چوتھی شرط اللہ رب العزت نے کیا لگائی ہے؟ لا یمسہ الا المطہرون، جو ناپاک ہیں وہ قرآن کو چھوتے نہیں۔ اب ناپاکی 2 طرح کی ہے، ایک ظاہری ناپاکی اور ایک ہے باطنی ناپاکی۔ اب ظاہری ناپاکی کو تو ہم سمجھتے ہیں لیکن باطنی ناپاکی کی طرف ہمارا خیال یا ہماری توجہ نہیں ہوتی۔ جب تم حالت گناہ میں قرآن پڑھو گے یا قرآن کو وظیفوں کے طور پہ استعمال کرو گے، تمہیں قرآن سے نفع ہونے والا نہیں ہے۔ ولا یزید الظالمین الا خسارہ، تمہیں خسارہ ہی خسارہ ہوگا۔ اب یہ 4 شرائط میں نے، آپ نے یا کسی پیر نے نہیں بنائی، یہ اللہ ہی کا کلام ہے اور قرآن ہی سے میں آپ تک پہنچا رہا ہوں، جن کے بارے میں کل تک بڑے بڑے علماء اور بڑے بڑے پیر اعظام کہتے تھے کہ شافعی جھوٹ بولتا ہے، یہ دجال ہے، یہ کذاب ہے، یہ فتنہ ہے، کوئی وظائف کے ساتھ شرائط نہیں ہوتی۔ مجھے یہ بتاؤ کہ یہ 4 آیات یا یہ 4 احکامات بندے کے بنائے ہوئے ہیں؟ یہ قرآن میں سے ہیں۔ تو اللہ نے اپنے کلام کے ساتھ یہ 4 شرائط لگائی ہیں۔ قرآن کو کسی بھی شکل میں استعمال کرو یا کسی بھی صورت میں اس سے استفادہ کرنے کی کوشش کرو گے تو یہ 4 شرائط لاگو ہوں گی۔ ان 4 شرائط میں سے پہلی شرط کیا ہے؟ یقین کامل۔ تو جب تک یقین کامل نہیں ہوگا جادو کا علاج ہونے والا نہیں ہے۔ کتنی بار میں یہ بات سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ جب آپ نے جادو کے ساتھ لڑنا ہے یا جادوگروں کے ساتھ لڑنا ہے یا اپنا روحانی علاج کرنا ہے تو پہلی شرط کیا ہے؟ کہ آپ کا اعتقاد ہو، آپ کا یقین ہو، یقین کامل ہو کہ ساری دنیا کا جادو، ساری دنیا کے سفلی اعمال یعنی عملیات مل کر بھی اللہ رب العزت کے کلام کی الف کو بھی نہیں پہنچ سکتے۔ جب اللہ والو آپ کا یہ یقین ہوگا تو جادو جس بھی شدت کا ہے، جس بھی درجے کا ہے، جادو ٹوٹ کر رہے گا، جادو ٹوٹ کر رہے گا۔
اور اگر آپ کا یہ یقین نہیں ہے تو آپ خود ٹوٹ کر رہو گے اور جادو کا وار آپ پر چل کر رہے گا، اور وہ وار آپ کی دنیا تو جہاں برباد کرے گا سو کرے گا، وہ آپ کی آخرت بھی برباد کر کے رکھ دے گا۔ تو عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے 100 بار روزانہ پڑھا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر، یا پڑھا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، ان دو کلمات میں سے جو سبھی کلمہ پڑھا اس کو 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا، 100 نیکیاں اللہ رب العزت عطا فرمائے گا، 100 گناہ مٹائے گا۔ اور جس دن جس نے یہ ذکر کیا ہوگا، یہ عمل کیا ہوگا، یہ وظیفہ کیا ہوگا، یہ تسبیح کی ہوگی، اس دن اس کے اوپر شیطان کا زور نہیں چل سکتا۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث پاک ہے۔ شیطان کا زور نہیں چل سکتا، یعنی شیطان کی کوئی چال بھی اس ذاکر کے اوپر، اس عامل کے اوپر، اس قاری کے اوپر جس نے یہ عمل کیا ہے نہیں چل سکتی۔ تو جادو کیسے چل جائے گا؟ جادو بھی تو شیاطین کی چالوں میں سے ایک چال ہے، تو جادو کیسے چل لے گا؟ تو اگر جادو پہلے کا چل چکا ہے تو جو یہ عمل کرے گا وہ جادو ٹوٹ جائے گا۔ کیوں؟ جس جامع انداز میں اللہ رب العزت نے توحید کے مضمون کو ان کلمات کے اندر پرویا ہے، اس کی کوئی مثل نہیں ہے، اس کی کوئی مثل نہیں ہے۔ اس لیے یہ کلمات یا یہ تسبیح یا یہ وظیفہ، جادو جس بھی درجے کا ہو، بندش جس بھی درجے کی ہو، اس کو توڑنے کے لیے اتنا مجرب عمل ہے کہ اس کی کوئی مثال نہیں ہے۔ کیوں؟ اس عمل کی جو ابتدا ہے وہ حروف صوامت سے ہوتی ہے۔ کتنے بیانات میں نے یہ نقطہ سمجھانے کی کوشش کی کہ ہر عمل باندھا جا سکتا ہے، ہر عمل باندھا جا سکتا ہے۔ کیوں؟ یہ ایک علم ہے، جہاں نوری علم ہے وہاں ناری علم بھی ہے۔ تو ناری علم یعنی سفلی عمل کر کے کوئی بھی عمل باندھا جا سکتا ہے، اس کا فیض چھینا جا سکتا ہے۔ حروف صوامت کو کوئی مائی کا لال باندھ نہیں سکتا، لا الہ الا اللہ کا ذکر کوئی چھین نہیں سکتا، لا الہ الا اللہ کا ذکر کوئی باندھ نہیں سکتا۔ کیوں؟ یہ تمام اذکار کا سردار ہے۔ تو جب سردار کو ہی باندھ دیا گیا تو باقی اذکار کی کیا حیثیت رہ جائے گی؟ تو لا الہ الا اللہ تمام اذکار کا کیا ہے؟ سردار ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ سب سے افضل ذکر کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ اس ذکر کو باندھا نہیں جا سکتا، اس ذکر کا فیض چھینا نہیں جا سکتا۔ شیاطین کو اللہ رب العزت نے طاقت دی ہے، تصرف دیا ہے، اختیار دیا ہے، ایک اس کی حد ہے، وہ لامحدود نہیں ہے۔ شیاطین کے پاس یا ابلیس کے پاس وہ طاقت ہی نہیں ہے کہ وہ لا الہ الا اللہ کا نور چھین لے، لا الہ الا اللہ کا نور چھین لے، یا لا الہ الا اللہ کا متبادل کوئی لے کر آئے، اس کے برابری کا کوئی کلمہ لے کر آئے۔ اگر وہ کلمہ لے کر آتا بھی ہے شرکیہ، تو وہ لا الہ الا اللہ کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یعنی جو لا الہ الا اللہ کی نورانیت ہے، اس نورانیت کو وہ ظلمت چھو بھی نہیں سکتی۔ جادو کیا ہے؟ ظلمت ہے۔ سفلی اعمال کیا ہے؟ ظلمت ہے، وہ اندھیرا ہے۔ اندھیرے کا روشنی کے ساتھ کیا مقابلہ ہے؟ سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں کہ تمام وظائف کا توڑ ہو جاتا ہے کسی نہ کسی حد تک۔ ان اعمال کے فیضان کو سلب بھی کر لیا جاتا ہے، چھین بھی لیا جاتا ہے، باندھ بھی دیا جاتا ہے، ان میں خلل بھی ڈال دیا جاتا ہے، بے اثر بھی کر دیا جاتا ہے۔ سب کچھ ہوتا ہے اس دنیا میں، عملیات کی دنیا میں سب کچھ ممکن ہے، لیکن لا الہ الا اللہ کے ذکر کو باندھا نہیں جا سکتا، چھینا نہیں جا سکتا۔ شیاطین کے اندر یہ طاقت ہی نہیں ہے۔ پھر مسلمان تو کیوں ڈرتا جا رہا ہے؟ تو ڈرتا بھی جا رہا ہے اور مرتا بھی جا رہا ہے اور سر پڑتا بھی جا رہا ہے۔ یہ کیسا ایمان ہے، کیسا یقین ہے؟ اس لیے تجھے لا الہ الا اللہ سے بھی نفع نہیں ہو رہا۔ کیوں؟ لا الہ الا اللہ تیری زبان پڑھ رہی ہے، یہ دل نہیں پڑھ رہا۔ تیری زبان لا الہ الا اللہ کر رہی ہے لیکن دل گواہی نہیں دے رہا۔ وگرنہ لولو ایک بار ضرب لگائی جائے لا الہ الا اللہ، ہر طرح کا جادو پاش پاش ہو جاتا ہے، ہر طرح کا جادو ٹوٹ جاتا ہے، بے اثر ہو جاتا ہے۔
تو یقین کامل کے ساتھ ایک تسبیح یعنی 100 بار لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر، یا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، ان دو میں سے کسی بھی عمل کی ایک تسبیح روزانہ آپ کر لو، 100 بار پڑھ لو، آپ کے اوپر جادو نہیں چلے گا۔ اور اگر جادو پہلے سے چل چکا ہے، بندش لگ چکی ہے، صحت میں بندش لگ گئی ہے، کاروبار میں بندش لگ گئی ہے، آپ پہلے اللہ اللہ کرتے تھے، بہت نمازی پرہیزگار تھے، جس طرح ہمارے پاس فیملیز آتی ہیں، مائیں آ کر روتی ہیں، حضرت صاحب میرا بچہ پہلے حافظ تھا، نماز روزے کی طرح صوم و صلات کا پابند تھا، لیکن اب نہ یہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے، نہ مدرسے جاتا ہے، نہ گردان کرتا ہے، بلکہ یہ الٹے کاموں میں پڑ گیا ہے، یعنی دین سے دور ہو گیا ہے۔ اسی طرح کوئی اور شخص ہے ہماری طرح کا، وہ پہلے نماز کی پابندی کرتا تھا، ذکر اذکار تسبیحات کی پابندی کرتا تھا، لیکن نیگیٹو انرجی نے متاثر کر دیا، صحبت کے اثر کی وجہ سے اب نمازوں میں سستی ہے، تسبیحات میں سستی ہے، قرآن کی تلاوت میں سستی ہے، اللہ اللہ کرنے کی طرف سستی ہے۔ تو لا الہ الا اللہ کا جب اللہ والو ذکر کرو گے، ہر طرح کی نیگیٹیوٹی ختم ہو جائے گی، ہر طرح کی نیگیٹیوٹی ختم ہو جائے گی۔ یعنی 100 بار ان کلمات کو صبح جو پڑھ لے گا، جو اثر پہلے ہو چکا ہے، چاہے وہ جادو کا ہے، چاہے وہ نظر بد کا ہے، چاہے وہ حسرت کا وار چلا ہے، یا کسی نے وظیفے کر کر کے اس عمل کو باندھا ہے، اگر باندھا ہے تو وہ ٹوٹ جائے گا، کالی نظر ہے تو وہ ختم ہو جائے گی، جادو ہے تو وہ ٹوٹ جائے گا، چاہے کسی نے صحت باندھی ہے، چاہے کسی نے آپ کی مالی بندش کی ہے، چاہے کسی نے آپ کے بچوں کے رشتے باندھے ہیں، اسی طرح چاہے کسی نے آپ کا کوئی عمل باندھا ہے، ٹھیک ہے۔ تو لا الہ الا اللہ حروف صوامت ہر طرح کی بندش کو کھول دیتے ہیں، ہر طرح کے جادو کو توڑ دیتے ہیں۔ اب مسئلہ کیا ہے ہمارے ساتھ کہ جب ہم لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، ہم آیت کریمہ پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، یا ہم ایسے اذکار کرتے ہیں جن کے اندر لا الہ الا اللہ یعنی نفی اثبات آتا ہے، سید الاستغفار کرتے ہیں، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یا تیسرا کلمہ پڑھتے ہیں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ ہمارا تجربہ اور مشاہدہ کیا بتاتا ہے، جو ہم نے امت کے سامنے رکھا ہے، کہ نفی اثبات کو آج کے دور میں جب لوگ چلتے پھرتے پڑھتے ہیں، وہ بنتے کم اور اجڑتے زیادہ ہے، سنورتے کم اجڑتے زیادہ ہے۔ کیوں؟ وہی بات جو 4 شرائط قرآن نے لگائی ہیں، وہ 4 شرائط پوری نہیں ہیں۔ حالت گناہ میں لا الہ الا اللہ پڑھا جا رہا ہے، حرام کما رہے ہیں لا الہ الا اللہ پڑھا جا رہا ہے، سید الاستغفار کر رہے ہیں، ساتھ غیبت بھی ہو رہی ہے، گناہ بھی ہو رہے ہیں، یہ کون سا سید الاستغفار ہے؟ یہ کون سا سید الاستغفار ہے؟ سید الاستغفار کیا جا رہا ہے، آیت کریمہ پڑھا جا رہا ہے، ساتھ سوشل میڈیا دیکھا جا رہا ہے، ساتھ ٹی وی دیکھا جا رہا ہے، ساتھ دیگر گناہ جو ہے وہ کیے جا رہے ہیں، گھر میں رزق حرام آ رہا ہے، اور ساتھ لا الہ الا اللہ پڑھا جا رہا ہے، اور پھر ساتھ جو 4 شرائط رب نے لگائی ہیں، ان 4 شرائط میں سے ایک شرط کیا ہے؟ حصار۔ پھر حصار کا علم امت کو نہیں ہے، تو لوگ آیت کریمہ پڑھ پڑھ کے، یا وہ اذکار جن کے اندر نفی اثبات آتا ہے، جس طرح میں نے 3-4 مثالیں دی، لوگ کر کر کے اجڑ گئے، گھروں کے گھر تباہ ہو گئے، رجت کا شکار ہو گئے، اتنا افضل ذکر کر کے برباد ہو گئے، کیوں؟ شرائط پوری نہیں کی۔ تو اب ان 4 شرائط میں سے ایک شرط آپ بس پوری کر لیں، اور ایک تسبیح اس وظیفے کی روزانہ کریں، اس عمل کی روزانہ کریں، آپ کو کسی عمل کی ضرورت نہیں رہ جائے گی۔ اب یہ جو تسبیح ہے یا یہ جو عمل ہے، یہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ اب اس عمل کو ہم نے کس مقصد کے لیے استعمال کرنا ہے؟ علاج کے لیے، جادو توڑنے کے لیے، بندش کھولنے کے لیے، کسی نے ہمارا عمل باندھ دیا تو اس عمل کو کھولنے کے لیے، دشمن ہیں تو ان کو سزا دینے کے لیے۔ اب یہ عمل ہم بطور علاج استعمال کریں گے، تو جب بطور علاج استعمال کریں گے تو شرائط لاگو ہوں گی۔ تو ان شرائط میں سے ایک شرط ہے حصار۔ اگر آیت کریمہ پڑھو گے حصار کے ساتھ تو نفع ہوگا، سید الاستغفار کرو گے حصار کے ساتھ تو نفع ہوگا،
ٹھیک ہے. اسی طرح یہ والے کلمات پڑھو گے حصار کے ساتھ تو نفع ہوگا. جب حصار کے بغیر، شرائط کے بغیر پڑھو گے ایک حد تک تو نفع ہوگا، جب آپ تعداد بڑھاؤ گے تو نفع کی بجائے نقصان ہونا شروع ہو جائے گا. تو آپ نے اس سے پہلے، یعنی یہ عمل کرنے سے پہلے اپنا حصار کرنا ہے. تو حصار کون سا کریں گے؟ آپ یوٹیوب پہ جائیں، وہاں لکھیں حصار نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ڈاکٹر حامد شافی، یعنی مختصر چھوٹا حصار آپ کریں گے. بیٹھ کر یہ 100 بار پڑھیں گے، چلتے پھرتے نہیں پڑھ سکتے، کیونکہ چلتے پھرتے آپ کا کوئی حصار ہی نہیں ہوگا، شرائط پوری نہیں ہوں گی، آنکھوں کی حفاظت نہیں ہوگی، یکسوئی نہیں ہوگی، آپ کنسنٹریٹ نہیں کر پائیں گے. تو اس لیے اس کو بیٹھ کر پڑھنا ہے. اس سے جو انرجی جنریٹ ہوتی ہے اس کو مقصد کے اوپر، ٹارگٹ کے اوپر گرانا ہے. یہ ہے اصل کمزوری جس کا ہمیں علم نہیں تھا یا ہماری رہنمائی نہ کی ہمارے رہنماؤں نے. ہم پڑھتے رہے، دھیان ہمارا کہیں اور تھا. اب توجہ کے ساتھ سنیے گا، یہ بڑا حساس نقطہ ہے. آپ نے حصار بھی کر لیا، حصار نبوی کر لیا، یا وہ حضرات جو خضری عمل پڑھتے ہیں انہوں نے خضری عمل کا حصار کر لیا. اب آپ 100 بار پڑھ رہے ہیں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر. اب آپ پڑھ رہے ہیں، آپ کا دھیان کبھی ادھر ہے، کبھی دھیان ادھر ہے. اور اگر آپ یوں مڑ مڑ کر نہیں دیکھ رہے، کمرے میں لوگ نہیں بیٹھے، آپ تنہا بھی پڑھ رہے ہیں، جدھر آپ کی سوچ جائے گی انرجی ادھر ہی فلو کرے گی. یہ باتیں تو آج سائنس نے بھی ثابت کر دی ہیں. جدھر آپ کا ظاہری دھیان ہے دماغ بھی ادھر کام کر رہا ہے. تو بالفرض میں مان لیتا ہوں آپ گھر میں یکسو ہو کے پڑھ رہے ہیں، کمرے میں کوئی دوسرا نہیں ہے، لیکن آپ کا دھیان نہیں ہے جس مقصد کے لیے پڑھ رہے ہیں وہ مقصد سامنے نہیں ہے. مثال کے طور پہ آپ نے اسلم کو سزا دینی ہے، اس عمل کے ذریعے اسلم آپ کے سامنے ہی نہیں ہے. آپ کے سامنے اپنا کاروبار ہے، آپ کے سامنے اپنے بچے ہیں، آپ کے سامنے اپنی ذات ہے، آپ کا دھیان کہیں اور ہے، اسلم کہیں اور ہے، اور آپ پڑھتے جا رہے ہیں. تو جدھر جدھر آپ کا دھیان جائے گا یہ انرجی ادھر ادھر فلو کرے گی. تو جس کے اوپر لا الہ الا اللہ کی انرجی پڑے گی، آپ پڑھ کس نیت سے رہے ہیں؟ سزا دینے کے، اسے سزا ملتی جائے گی، اسے سزا ملتی جائے گی. اب آپ کو کہانی سمجھ آ گئی کہ لوگ آیت کریمہ پڑھ پڑھ کر کیوں اجڑے ہیں. ہماری مائیوں نے لیلن کے ڈبٹے تشلیل دیاں، رضائیاں لے کے نسلاں اجاڑیاں کس طرح نے. یعنی ہاتھ میں تسبیح تو آیت کریمہ، دھیان کہیں، زبان کہیں، دماغ کہیں، دل کہیں، غیبت ہو رہی اور ساتھ آیت کریمہ پڑھا ہے لوگوں کو مارنے کے لیے، سزائیں دینے کے لیے، ٹھیک ہے. اور اسی طرح بندش کھولنے کے لیے، جادو توڑنے کے لیے. دھیان جب کسی اور طرف ہوگا، میں نے کیا بتایا کہ جب آپ کا دھیان ہوگا آپ کے خیال کے ساتھ اس انرجی نے چلنا ہے. جو آپ کا خیال ہے وہ اس کا ٹریک ہے، انرجی کا ٹریک ہے. جدھر آپ کا خیال جائے گا ادھر ہی یہ انرجی فلو کرے گی. جو حضرات ہمارے اوپر، آپ کے اوپر جادو کرتے ہیں، یعنی جو جادوگر ہوتے ہیں، انہوں نے ہمیں دیکھا ہوتا ہے. لوگ ان کے پاس جاتے ہیں، ہم اتنے پیسے لیں گے، اتنے پیسے دیں گے، معاملہ طے کرتے ہیں، وہ جادو کر دیتا ہے. اس نے تو ہمیں دیکھا بھی نہیں ہوتا، صرف کیا ہوتا ہے کہ وہ تخیلاتی طاقت استعمال کرتا ہے. وہ تصویر مانگتا ہے، بال مانگتا ہے، ہماری استعمال شدہ کوئی چیز مانگتا ہے، پھر ماں کا نام پوچھتا ہے، جس کے اوپر جادو کرنا اس کا نام پوچھتا ہے. اس کے بعد وہ موکل بناتا ہے، تخیلاتی طاقت استعمال کرتا ہے، پھر وہ اپنا منتر پڑھتا ہے اور ہمیں اجاڑ کر رکھ دیتا ہے. تو اللہ سارا کھیل جو ہے وہ تصور کا ہے، خیال کا ہے، تخیلاتی طاقت کا ہے. جب آپ وظیفہ کر رہے ہیں تو آپ کا جدھر جدھر تصور جائے گا، خیال جائے گا، وہ ساری انرجی ادھر ادھر بہہ جائے گی اور آپ خالی اٹھ جائیں گے. اسلم مرنے والا نہیں ہے، اسلم کو سزا ملنے والی نہیں ہے. اگر آپ جادو توڑنے کے لیے بیٹھے ہیں تو جادو ٹوٹنے والا نہیں، کیوں؟ وہ انرجی تو کہیں اور بہہ گئی ہے. آپ بیٹھے تھے عمل توڑنے کے لیے، جادو کو توڑنے کے لیے، آپ بیٹھے تھے مثال کے طور پہ اسلم کو سزا دینے کے لیے. تو جدھر جدھر آپ سوچتے رہے ان سب کے اوپر اس کا اثر پڑے گا. مثال کے طور پہ آپ اسلم کو سزا دینے کے لیے آیت کریمہ پڑھنے بیٹھ گئے. کوئی آپ کا دشمن ہے اسلم، مثال دے رہا ہوں، اس کو
سزا دینے کے لیے آپ آیت کریمہ پڑھنے کے لیے بیٹھ گئے، یا یہ تسبیح جو میں بتا رہا ہوں یہ پڑھنے کے لیے بیٹھ گئے، یا سورہ لہ پڑھنے کے لیے بیٹھ گئے، یا کوئی اور عمل جو ہے وہ کرنے کے لیے بیٹھ گئے، یا آپ نے ہلاکت کی نیت کر کے کوئی عمل کرنا ہے تو اسلم کو مارنے کے لیے آپ عمل کر رہے ہیں، تو آپ بیٹھ گئے، تو آپ کا خیال جا رہا ہے اپنی بیٹی کی طرف، وہ بیٹھی ہوئی ہے کینیڈا میں، میکسیکو میں، یو کے میں، دبئی میں، اسلم مرنا لا نہیں، بیٹی تیری ٹنگی نہیں ٹنگی جائے گی، کیوں؟ وہ انرجی ساری تیرے خیال کے ساتھ فلو کرے گی، جدھر تیرا خیال جائے گا ادھر کو انرجی فلو کرے گی۔ تو اس لیے اللہ جب اعمال کرتے ہیں تو اعمال کے اندر کس بات کا حکم ہے؟ یکسو ہو کے کرو۔ ہماری شریعت یہاں تک منع کرتی ہے کہ اگر پیشاب آیا تو پیشاب مت روکو، پیشاب روک کر نماز نہیں پڑھو۔ کھانا لگ گیا ہے، دسترخوان لگ گیا ہے، تو آپ پہلے کھانا کھاؤ بعد میں نماز پڑھو۔ کیوں منع کرتی؟ تاکہ یکسوئی ہو۔ آپ کو بھوک لگی ہے، کھانا لگا ہوا ہے، جب آپ نماز پڑھیں گے تو آپ کا دھیان کدھر رہے گا؟ کھانے کی طرف۔ اگر آپ کو پیشاب آیا، حاجت ہے، تو جب آپ نماز پڑھ رہے ہوں گے تو دھیان کدھر ہوگا؟ حاجت کی طرف۔ تو جب آپ کی یکسوئی نہیں ہوگی، جس کو خشوع و خضوع کہا گیا ہے، جب وہی حاصل نہیں ہوگا تو جہاں انرجی آپ نے گرانی ہے وہاں گرا نہیں سکیں گے، اور جہاں سے انرجی حاصل کرنی ہے وہاں سے حاصل نہیں کر پائیں گے۔ پھر آپ محض اٹھک بیٹھک کریں گے نماز میں، اور آپ کو نماز کچھ دینے والی نہیں ہے۔ نماز کے بارے میں رب کیا فرماتا ہے؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بے شک بے حیائی اور فحاشی کے کاموں سے روکتی ہے۔ آج نماز بھی پڑھے جا رہے ہیں اور لڑکوں سے بدفعلیاں بھی کیے جا رہے ہیں، آج نماز بھی پڑھے جا رہے ہیں اور زنا بھی کیے جا رہے ہیں، آج نماز بھی پڑھے جا رہے ہیں، ذخیرہ اندوزی بھی ہو رہی ہے، آج نماز بھی پڑھے جا رہے ہیں اور سود بھی کھائے جا رہے ہیں۔ اس کا مطلب کہ نماز کے اندر وہ کوئی دم خم نہیں۔ تو اللہ آج مسلمان کی نماز اتنی کھوکھلی ہے، شافعی کا یہ سوال ہے وظیفوں کا عالم کیا ہوگا؟ نماز اتنی کھوکھلی ہے، تیرے سجدے اتنے کھوکھلے ہیں، تو کہتا ہے حضرت صاحب 3 ہفتے ہو گئے نا ساڈا کم نہیں ہویا۔ میں کہا ذرا صبر کر، تیرا کم ہونا لائے، میری بھی جان چھٹ جائے گی تو تیرے پچھلیاں دی بھی جان چھٹن والی ہے۔ جو تیری حرکتیں ہیں تیرا کام ہونا ہے، تیرا وہ کام نہیں ہونا جس کام کے لیے تو پڑھ رہا ہے۔ تو پڑھدا جا تو لیندہ جا، بس چند دن انتظار کر، اللہ تجھے ایم سے ڈبلیو کرنے والا ہے۔ تجھے پتہ چل جائے گا کہ شرائط توڑیں تو پھر کیا ہوتا ہے۔ تو اللہ میں نے تفصیل کے ساتھ یہ بات سمجھا دی ہے کہ کوئی بھی عمل، یہ نہیں ہے کہ آج کا عمل، کوئی بھی عمل کرو، چھوٹا عمل کرو، تھوڑا ذکر کرو۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ڈھیروں وظائف، اور اپنے آپ کو خود ہی برباد کرتے ہیں۔ ایک تسبیح پڑھو، جہاں آپ نے 3 تسبیحیں پڑھنی ایک تسبیح پڑھو، جہاں آپ 1000 مرتبہ درود پاک پڑھ رہے ہیں وہاں صرف 100 بار پڑھو، 200 بار پڑھو، 300 بار پڑھو۔ یعنی جو عمل آپ کر رہے ہیں اس کی تعداد کو آپ تیسرا حصہ کر دو، 2 حصے نکال دو۔ تھوڑا پڑھو، سنوار کے پڑھو، تھوڑا کھاؤ، اچھا کھاؤ، کم پہن لو، اچھا پہن لو۔ جب آپ تھوڑا پڑھیں گے تو آپ کی یکسوئی ہوگی، یا جب آپ زیادہ پڑھیں گے تو آپ کی یکسوئی نہیں ہوگی، آپ کا ذہن منتشر ہوگا، وہ انرجی ساری سکیٹر ہو جائے گی، وہ پھیل جائے گی، جس مقصد کے لیے آپ پڑھ رہے ہیں وہ مقصد حاصل نہیں ہوگا۔ عرض یہ کرنا چاہتا ہوں وہ تمام حضرات جو مالی بندش کا شکار ہیں، کاروباری بندش کس نے لگا دی ہے اس کا شکار ہیں، صحت کی بندش ہے اس کا شکار ہے، یا جادو ہے اس کا علاج کرتے ہیں، یا کسی سے علاج کرواتے ہیں، بار بار جادو کا وار ہوتا ہے، اس طرح بار بار نظر لگتی ہے۔ مختصر یہ کہ نیگیٹو انرجی کسی بھی درجے میں آپ کو متاثر کر رہی ہے، کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ صبح فجر کی نماز کے بعد، رات عشاء کی نماز کے بعد ایک تسبیح اور ایک گلاس پانی کا یا پانی کی بوتل، بس یہ 2 چیزیں آپ نے لے کر بیٹھ جانا ہے۔ پہلے آپ اپنا حصار کریں گے، حصار نبوی علیہ السلام۔ وہ تمام حضرات جو ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں وہ خضری عمل پڑھتے ہیں نماز کے بعد، وہ معمول کا خضری عمل پڑھ لے، اب انہیں کوئی مزید حصار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب اپنے مقصد کو سامنے رکھنا ہے کہ جو آپ کو تنگ کر رہا ہے، بد زبانی کرتا ہے، اس کو سزا دینی، اس کی زبان بند کرنی تو زبان بندی کی نیت کریں گے۔ کوئی جادوگر ہے وہ بار بار جادو کرتا ہے
تو اس کو سامنے رکھنا ہے۔ اس طرح کوئی رشتہ دار ہے، کوئی دشمن ہے، کوئی دوست ہے، کوئی ہمسایہ ہے جو آپ کو خراب کر رہا ہے، آپ کی ناموس کو برباد کر رہا ہے، یا آپ کے اوپر کسی بھی طرح کا کیچڑ اچھالتا ہے کردار کے اوپر، یا آپ کو ظاہری طور پہ نقصان دے رہا ہے یا مخفی طور پہ نقصان دے رہا ہے، آپ کو مالی نقصان پہنچا رہا ہے یا آپ کو روحانی نقصان پہنچا رہا ہے، جس طرح کا بھی آپ کا دشمن ہے، آپ نے دشمن کو سامنے رکھنا ہے اور تصور اپنا گہرا رکھنا ہے، اور 100 بار آپ نے حصار کرنے کے بعد پڑھنا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ اب اس کے ساتھ جو بات یاد رکھنی ہے وہ کیا ہے کہ ہم دشمن کو سزا دینے کے لیے یہ عمل کر رہے ہیں۔ تو جب سزا دینے کے لیے یہ عمل کر رہے ہوں یا جادو توڑنے کے لیے عمل کر رہے ہیں، جادو کو پلٹانے کے لیے عمل کر رہے ہیں، تو یہ ساری صورتیں کیا ہیں؟ دشمن کو سزا دینے کی۔ کسی کی زبان بندی کرنی ہے تو یہ کیا ہے؟ دشمن کو سزا دینا۔ تو ایسے اعمال جو سزا دینے کے لیے کیے جاتے ہیں یا ایسے طریقے جو سزا دینے کے لیے اختیار کیے جاتے ہیں، ان کے ساتھ کبھی بھی درود پاک اور بسم اللہ شریف نہیں پڑھی جاتی۔ درود پاک اور بسم اللہ شریف نہیں پڑھی جاتی۔ آپ محض اپنا حصار کریں گے، اس کے بعد آپ پڑھیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اپنے مقصد کو یوں سامنے رکھیں گے اور 100 بار آپ بڑے آرام کے ساتھ پڑھیں گے تاکہ ساری انرجی اس کے اوپر گرے جو آپ کا مقصد ہے۔ جادو کو توڑنا مقصد ہے، کسی بندے کو سزا دینا مقصد ہے، کسی کی زبان بند کرنا مقصد ہے، دشمن ہے ان کے شر سے بچنا مقصد ہے۔ تو اس مقصد کو سامنے رکھ کے آپ 100 بار پڑھیں گے، بس اس کے بعد آپ دعا کریں، جو پانی اپنے پاس رکھا ہے اس پانی پہ دم کر دیں، وہ پانی گھر میں چھڑکیں بھی، اگر کوئی مریض ہے اسے پلائیں، اگر خود پینا ہے تو خود استعمال پانی کر سکتے ہیں۔ 100 بار صبح اور 100 بار شام۔ اس کے بعد آپ 7 دن یہ عمل کرتے ہیں، 21 دن یہ عمل کرتے ہیں، مہینہ آپ عمل کرتے ہیں۔ جب اس عمل کی تاثیر آ جاتی ہے یا آپ کا مقصد حاصل ہو جاتا ہے، مثال کے طور پہ زبان بندی کے لیے آپ نے پڑھا، 3 دن میں یہ رزلٹ آپ کو دے گا۔ 3 دن کے اندر اگر آپ جس طرح میں سمجھا رہا ہوں ویسے پڑھیں گے، 3 دن کے اندر زبان بندی ہو جاتی ہے، 5 دن میں زبان بندی ہو جاتی ہے، 7 دن میں زبان بندی ہو جاتی ہے۔ آپ کا ہمسایہ تنگ کرتا ہے، آپ کے گھر میں کوئی ایسا بدبخت ہے وہ تنگ کرتا ہے، یا باہر کوئی ایسا جو آپ کے اوپر بار بار جادو کرتا ہے، اس نے معافی مانگ لی یا آپ کا رابطہ ہو گیا، وہ چل کر آ گیا، کسی طریقے سے بھی آپ کا دل مطمئن ہو گیا، اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ فوراً عمل کو بند کر دینا، چاہے 5 دن کے بعد مقصد حاصل ہو جائے، 10 دن کے بعد مقصد حاصل ہو جائے، مہینے کے بعد مقصد حاصل ہو جائے۔ اب آپ نے اس عمل کو بند کرنا ہے، اور بند کا کیا ہے کہ آپ نے پھر اس عمل کو محض آخرت کی نیت سے، اجر و ثواب کی نیت سے پڑھنا ہے، اب سزا کی نیت سے نہیں پڑھنا۔ اسی طرح یہ عمل آپ پہلے 2 وقت کر رہے تھے صبح و شام، اب صرف 1 وقت کریں گے، یعنی 100 بار روزانہ۔ صحیح بخاری کی حدیث پاک کے مطابق محض آخرت کے لیے، اجر و ثواب کے لیے، اپنے ایمان اور یقین کو بنانے کے لیے، اور اللہ کا حکم یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اس حکم کی تعمیل کرنے کے لیے آپ پڑھتے رہیں گے۔ اب آپ کا مقصد کسی کو مارنا نہیں ہے، آپ کا مقصد صرف اللہ کو راضی کرنا ہے۔ جو ہی آپ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں، جو بھی آپ کا مقصد ہے، تو اس عمل کو آپ نے بند کر دینا ہے۔ جب آپ اس عمل کو محض آخرت کے لیے کریں گے، پھر آپ درود پاک بھی اول و آخر پڑھیں گے، 3 بار درود ابراہیم پڑھیں، اور اس کے ساتھ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بھی پڑھیں گے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھیں گے۔ کیوں؟ یہ ہم محض اجر و ثواب کے لیے کر رہے ہیں۔ اس لیے وہ تمام حضرات جو اس عمل کو محض آخرت کے لیے کرنا چاہتے ہیں، ان کا مقصد کسی کی زبان بندی کرنا، کسی کو سزا دینا، جادو کی کاٹ کرنا وغیرہ وغیرہ نہیں ہے۔ وہ محض حصار کریں گے، حصار کے بعد 3 مرتبہ درود ابراہیم پڑھیں گے، اس کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر 100 بار یہ تسبیح پڑھیں گے، خلاص اللہ وہ اجر و ثواب عطا فرمائے گا کہ تو قیامت تک بھی اس کا حساب نہیں کر سکتا، تصور نہیں کر سکتا، سوچ نہیں سکتا۔ اللہ دنیا بھی بنا دے گا، اللہ آخرت بھی بنا دے گا۔ میں نے عرض یہ کی ہے کہ یہ عمل اتنا پرتاثیر ہے، اتنا مجرب ہے کہ اگر کسی کو سزا دینے کے لیے کرو گے
تو یہ عمل آپ کو 3 دن میں، 5 دن میں، 7 دن میں، 10 دن میں اور حد 21 دن میں یہ آپ کو رزلٹ دے گا۔ اور اگر آپ کا تخیل یا آپ کا تصور، آپ کا خیال مضبوط ہے، جس طرح آپ مجھے دیکھ رہے ہیں یا میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، آپ اپنے مقصد کو یوں رکھ کے پڑھو گے تو ایک رات ہی پڑھو گے، اگلے دن رزلٹ مل جائے گا۔ تو جب آپ اس تسبیح کو یا اس عمل کو ساری زندگی محض آخرت کی نیت سے کرتے رہو گے تو کہیں بھی آزمائش آ جاتی زندگی میں تو چند دنوں کے لیے یہ عمل کسی کو سزا دینے کے لیے بھی آپ استعمال کر سکتے۔ لیکن جو باتیں پہلے سمجھا کر آیا ہوں، اگر وہ اذکار جن کے اندر نفی اثبات ہوتا ہے، یعنی لا الہ الا اللہ ہوتا ہے، یا وہ اذکار جن کے اندر حروف صوامت بہت زیادہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی قرآن کی آیات ہیں یا سورہ مبارکہ پوری ہے جس کے اندر حروف صمامت بہت زیادہ استعمال ہوئے، جب ان اذکار کو، یا آسان زبان میں کہہ لیں جو جلالی اذکار ہے، جب ان اذکار کو آپ بے خیالی کے ساتھ کریں گے، احتیاط نہیں کریں گے، حصار نہیں کریں گے، پاکی ناپاکی کا خیال نہیں رکھیں گے، وضو کا خیال نہیں رکھیں گے، جب آپ پڑھ رہے ہیں کبھی دھیان کہیں ہے کبھی کہیں ہے اور ظاہری طور پہ کبھی ادھر دیکھ رہے ہیں کبھی ادھر دیکھ رہے ہیں، تو میں نے بات واضح کر دی ہے، یہ بات آپ کے ذہن میں رہنی چاہیے کہ جدھر جدھر تم دیکھو گے، جدھر جدھر تیرا خیال جائے گا، جو کچھ تم پڑھ رہے ہو انرجی ادھر ہی جائے گی۔ تو لا الہ الا اللہ سب کچھ اجاڑ کر رکھ دے گا، یہ جلال ہے۔ آیت کریمہ پڑھو گے یہ سب کچھ جلا کے رکھ دے گا۔ اس طرح حامیم لا ینصرون پڑھو گے سب کچھ جلا کر رکھ دے گا۔ سورۃ المؤمنون کی آخری 4 آیات بے احتیاطی کے ساتھ پڑھو گے سب کچھ اجڑ جائے گا۔ دھیرے دھیرے جو وظائف کرتے جاؤ گے مالی تنگ دستی کا شکار ہوتے جاؤ گے، گھر میں لا علاج بیماریاں، پہلے چھوٹی بیماریاں پھر بڑی بیماریاں، بعد میں وہی لا علاج بیماریاں بن جائیں گی۔ اس طرح گھر میں پہلے چھوٹے چھوٹے جھگڑے پھر بڑے جھگڑے، اس کے بعد تک قتل و غارت اور طلاقیں، اور آخر پہ اللہ ذلت کا ایسا نظام چلائے گا کہ جس کام کو بھی ہاتھ ڈالو گے وہ کام ہونے والا نہیں ہے۔ پھر شافعی نے جو بات کہی تھی، اللہ کتا نہیں کتے سے بھی بدتر کر دے گا، یوں کر دے گا جیسے خارش والا کتا ہوتا ہے، یعنی کوئی تمہیں منہ لگا کے راضی نہیں ہوگا۔ پڑھا کیا ہے آیت کریمہ، پڑھا کیا ہے حامیم لا ینصرون، پڑھا کیا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اتنے پیارے پیارے وظائف کی ہیں، اذکار کی ہیں، اور اس کا ثمر کیا مل رہا ہے؟ کتے نہیں کتے سے بھی بدتر ہو جاؤ گے، خارش والے کتے سے بھی بدتر ہو جاؤ گے۔ جن لوگوں کو رجت کا مضمون سمجھ آیا ہے ان سے پوچھو ان کے ساتھ کیا ہوا ہے، انہیں کوئی سمجھانے والا نہیں تھا۔ ان کا قصور کیا تھا کہ انہوں نے جو 4 شرائط میرے رب نے لگائی ہیں اپنے کلام کے ساتھ، ان کو کسی نے یہ سمجھائی نہیں ہے۔ وہ پڑھتے بھی رہے، کبھی ادھر دیکھتے رہے، کبھی ادھر سوچتے رہے، کبھی ادھر تکتے رہے اور کبھی نیچے دیکھتے رہے۔ جدھر جدھر وہ خیال جاتا رہا پڑھائی کے دوران وہیں انرجی فلو کرتی گئی۔ ماں وظیفے پاکستان میں کرتی رہی، بیٹی بہاولپور میں رہتے اجڑ گئی۔ کل اب میرے پاس خاتون آئی، کل اتوار تھا، اب وہ وظائف کرنے والی تھی، اسے میرے مزاج کا پتہ تھا، اب وہ ڈر ڈر کے بول رہی تھی، وہ بولنا چاہ رہی تھی لیکن بول نہیں پا رہی تھی کہ شافی نے مروڑا دین تو باز نہیں آنا۔ اب اس نے کیا کیا ہے کہ وظائف کیے ہیں دھڑا دھڑ، اپنے بچے سارے تباہ کر کے رکھ دیے ہیں۔ چھوٹی سی پوتی ہے، اس کو اس حال میں پہنچا دیا ہے کہ نالی کے بغیر خوراک اندر نہیں جاتی، اور گھر سے میرے پاس کرایہ بھر کے علاج کس کا لینے کے لیے آئی تھی؟ پوتی کا، کہ جادو ہو گیا۔ جب شافی نے آئینہ دکھایا پھر یہاں سے نکلنے کا رستہ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ تو اللہ تفصیل کے ساتھ یہ بات سمجھائیے کہ جلالی اذکار میں بہت زیادہ احتیاط ہوتی ہے، بہت زیادہ۔ باقی وظائف کے اندر بھی ہے، وہاں بھی اصول یہی ہے، چاہے آپ یا سلامو پڑھ رہے ہو، یا رحمانو پڑھ رہے ہو، یا رحیمو پڑھ رہے ہو، یہ جمالی ہیں، لیکن ان کی انرجی بھی ادھر ہی جائے گی جدھر تمہارا خیال جائے گا۔ جلالی اذکار کی انرجی بھی ادھر ہی جائے گی جدھر تمہارا خیال جائے گا، تمہاری سوچیں جائیں گی، لیکن یہ اذکار نقصان نہیں دیتے۔ لا الہ الا اللہ جلال ہے، جہاں جہاں جلال پڑھتا جائے گا دنیا اجڑتی جائے گی۔ کائنات کا نظام جلال سے نہیں، کائنات کا نظام جمال سے چل رہا ہے۔ تو جب آپ یہ انرجی لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک
وَلَهُ الْحَمْدُ یحیی ویمیت وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَیْءٍ قدیر۔ جب اس کی انرجی آپ جادو کے اوپر ڈالو گے تو جادو پاش پاش ہو جائے گا۔ جب اس کی انرجی جادوگر پہ ڈالو گے تو جادوگر ٹنگیا نہیں ٹنگیا جائے گا۔ اس کی انرجی آپ کسی کی زبان بند کرنے کے لیے اپنے دشمن پہ ڈالو گے تو دشمن لا علاج بیماریوں میں مبتلا ہو جائے گا، بستر پر پڑ جائے گا۔ اس کی انرجی کسی کی زبان بند کرنے کے لیے ڈالو گے اس کے اوپر تو اس کی بولتی بند ہو جائے گی۔ کسی کی نظر بند کرنے کے لیے آپ یہ انرجی ڈالو گے، وہ چاہ کے بھی تمہیں دیکھ نہیں سکتا۔ آپ اس کی انرجی کسی اپنے مخالف کے اوپر ڈالتے ہو کہ ہمارے گھر کا راستہ بھول جائے تو وہ تمہارے گھر کا راستہ بھول جائے گا، بلکہ تمہیں ہی بھول جائے گا۔ یہ لا الہ الا اللہ ہے۔ اس سے زیادہ بھاری، اس سے زیادہ مؤثر یا اس سے زیادہ پر تاثیر انرجی قرآن میں کسی بھی حرف کی نہیں ہے، کسی بھی کلمہ کی نہیں ہے، کسی بھی وظیفے کی نہیں ہے۔ یہ حروف صمامت ہیں، لا الہ الا اللہ۔ میں نے کیا کہا کہ ان کا کوئی توڑ ہی نہیں ہے، یہ سب سے افضل ذکر ہے۔ لا الہ الا اللہ پڑھنے کا جتنا ثواب ہے کسی بھی کلمے کا پڑھنے کا اتنا ثواب نہیں ہے۔ اب ثواب کو ہم کہتے ہیں انرجی آج کی زبان میں، تو جتنی انرجی لا الہ الا اللہ کی ہے اتنی انرجی کسی اور ورد وظیفے کی نہیں ہے۔ تو جب آپ اس انرجی کو کسی بھی مقصد کے لیے، اچھے یا برے، کسی مقصد کے لیے بھی استعمال کرو گے فوراً اس کا نتیجہ ملے گا۔ تو اس لیے اس عمل کو بڑی احتیاط کے ساتھ کرنا ہے۔ آخرت کے لیے کریں تو تب بھی شرائط کا خیال رکھیں، اسی طرح اگر دنیا کے مقاصد کے لیے کریں تو تب بھی آپ نے اپنے مقصد کو سامنے رکھنا ہے اور شرائط کا خیال رکھنا ہے۔ 100 بار پڑھنا ہے، 500 بار نہیں پڑھنا، 1000 بار نہیں پڑھنا۔ میں نے کیا کہا، حدیث پاک میں ہے 100 بار، محض آپ صرف 100 بار پڑھو اور آخرت کی نیت سے پڑھو۔ یہ تو ہوگا جو اجر و ثواب کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں، لیکن 4 شرائط پوری کر کے پڑھو، ہزار سمیت۔ اور جو دنیا کے مقاصد کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں، جادو کو توڑنے کے لیے، مخالفین کو سزا دینے کے لیے، کسی کی زبان بند کرنے کے لیے یا جادو کو پلٹانے کے لیے، ان مقاصد کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں جو کہ جائز ہے، تو وہ بھی یہی شرائط جو 4 ہیں ان کو پورا کریں گے حصار سمیت اور اپنے مقصد کو سامنے رکھیں گے تاکہ جتنی بھی انرجی ان کلمات سے جنریٹ ہو رہی ہے وہ ادھر ادھر نہ پھیلے، وہ اسی جگہ پہ گرے جہاں ہم گرانا چاہتے ہیں، تاکہ ہمیں ہفتہ 10 دن کے اندر رزلٹ مل جائے، اس کے بعد یہ عمل ہم بند کر دیں گے۔ تو آپ اپنے تمام جائز مقاصد کے لیے اس عمل کو استعمال کر سکتے ہیں، اسی طرح آپ آخرت بنانے کے لیے بھی آپ اس عمل کو استعمال کر سکتے ہیں۔ میرے سے کسی بھی قسم کی اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب فرما دیا کہ اس کو 100 بار پڑھو تو تعداد بھی بتا دی، فضائل بھی بتا دیے، تو پھر میرے سے اجازت کس بات کی ہے؟ آپ جانو، اللہ کے محبوب جانے اور اللہ کے محبوب کا رب جانے۔ ہاں، جو دنیاوی مقاصد کے لیے ہے اس کی میں نے آپ کو اجازت دے دی ہے کہ جب دنیاوی مقاصد کے لیے آپ نے یہ عمل استعمال کرنا، دشمنوں کو سزا دینے کے لیے یا جادو کو توڑنے کے لیے یا جادو کی کاٹ کے لیے یا جادو کو پلٹنے کے لیے، اسی طرح جادوگر کا عمل سلب کرنے کے لیے، تو اس کی میں آپ کو اجازت دے رہا ہوں۔ میری طرف سے اجازت، آپ کو بھی، دنیا بھر میں جو لوگ سن رہے ہیں انہیں بھی اجازت ہے۔ جب آپ یہ عمل کرنے کے لیے بیٹھیں، خاص طور پہ جادو کی کاٹ کرنے کے لیے بیٹھیں، تو پہلے آپ نے اپنی جان کا صدقہ دینا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اگر جان کا صدقہ نہیں دے سکتے تو کم از کم انڈا جو ہے وہی اپنے اوپر سے وار کر اس کا صدقہ یا اس کا اتارا کر دیں، کم از کم اتنا ضرور کر لیں۔ پھر آپ کاٹ کریں، جادو کی یا کسی کی زبان بندی کرنی ہے، اس مقصد کے لیے پڑھنا ہے، آپ پڑھیں۔ جب اللہ آپ کو کامیاب فرما دے تو آپ نے 2 رکعت نماز شکرانہ ادا کرنی ہے اور میٹھا بانٹ دینا، یعنی شرینی بانٹ دینی، اور عمل کو کیا میں نے کہا ہے کہ بند کر دینا ہے۔ پھر یہی عمل محض آخرت کی نیت سے آپ پڑھتے رہے۔ اگلی اور آخری بات، وہ تمام حضرات جو اس عمل کو 100 بار شرائط کے ساتھ روزانہ پڑھنا چاہتے ہیں، جس طرح اللہ کے محبوب نے فرمایا، حدیث پاک میں آیا ہے، جب انہوں نے یہ عمل کر لیا، ایک تو وہ اس کی تعداد آج کے دور میں نہیں بڑھا سکتے۔ کیوں؟ اس کی تعداد جب آپ بڑھاؤ گے، آپ کی اپنی طبیعت کے اندر غصہ، چڑچڑاپن، جلال آنا شروع ہو جائے گا، آپ متحمل نہیں ہوں گے۔ جتنا اللہ کے نبی نے فرمایا ہے اتنا ہی پڑھنا ہے۔
اب ثواب کے لالچ میں آپ یہ کہیں جی میں 1000 بار روزانہ پڑھوں گا، تو بھائی 1000 بار روزانہ پڑھنا ہے تو یہ تعداد وہ نہیں ہے جو اللہ کے نبی نے تلقین فرمائی ہے۔ اب اس کے جو اچھے یا برے تیری صحت یا تیری روح پہ نتائج برآمد ہوں گے ان کا ذمہ دار بھی تو خود ہوگا۔ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ تھوڑا پڑھو، سنوار کے پڑھو، اتنا پڑھو جتنا آپ ہضم کر سکتے ہیں۔ تو جب آپ آخرت کی نیت کے ساتھ پڑھیں تو 100 بار پڑھنا ہے، جب دشمن کو سزا دینی ہے تو پڑھنا 100 بار ہی ہے، لیکن صبح شام پڑھنا ہے، اور جو ہی کام ہو جائے تو میں نے کیا کہا ہے کہ اس عمل کو بند کر دینا ہے، پھر آخرت کی نیت کے ساتھ پڑھتے رہنا ہے۔ اور آخری بات یہ ہے کہ جب آپ آخرت کی نیت سے اس عمل کو پکڑ لیں گے، پھر اس عمل کے ساتھ آپ کوئی اور عمل نہیں لگا سکتے، صرف آپ درود پاک پڑھیں گے، استغفار کریں گے، قرآن کی تلاوت کریں گے، وہی 5 اعمال جو امت کو بتاتا ہوں۔ ہر نماز کے بعد خضری عمل کا آپ حصار کریں گے، سارا دن کملی والے پہ درود پڑھیں گے، رات سونے سے پہلے ایک تسبیح استغفار کی کریں گے، رزق حلال کماؤ اور کھاؤ اور اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو۔ یہ 5 اعمال کرنے، اس کے علاوہ کوئی عمل نہیں کرنا۔ اللہ رب العزت ہماری اس کوشش کو، محنت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ دنیا بھر میں جو لوگ دکھی ہیں، اللہ دکھیوں تک اس صدا کو پہنچائے، اس عمل کو پہنچائے۔ اگر یہ عمل آپ کی ضرورت ہے تو آپ بھی اس سے استفادہ کریں۔ اگر اللہ رب العزت نے آپ کو سکھی زندگی دی ہوئی ہے، یہ عمل آپ کی ضرورت نہیں ہے، تو اس عمل کو آپ دکھیوں تک پہنچائیں تاکہ لوگ گھر بیٹھے اپنا علاج کر سکیں، دشمنوں کے شر سے، مخالفین کی مخالفت سے اور حاسدین کے حسد سے بچ سکیں، اپنی ناموس کی بھی حفاظت کرے، اپنے مال جان اور ایمان کی بھی حفاظت کرے۔ جو دوسروں کے دکھ بانٹتا ہے، اللہ کبھی بھی اس کو دکھوں میں مبتلا نہیں رہنے دیتا۔ گھروں میں، اسپتالوں میں جو بیمار ہیں، اللہ سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ وہ تمام حضرات جنہوں نے ہمیں دعاؤں کے لیے کہا، اللہ ہماری التجاؤں کو ان کے حق میں قبول و منظور فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔